الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع میں بندہ ناچیز کو حاضری کا موقع ملا ہے۔ آپ کی بے پناہ محبتیں ہمیشہ جو میں اس گاؤں سے سمیٹ کے لے جایا کرتا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ کریم ان عاشقان مصطفیٰ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات سے شان نبوت اور شان ولایت عرض کروں گا۔ عام فہم آیات ہیں جو آپ اس سے پہلے علماء سے سنتے آ رہے ہیں۔ میں ان آیات میں سے آپ کو نبوت کی عظمت، نبوت کی شان اور ولایت کے چند مقامات بیان کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں آپ کے سامنے سورہ نمل کی چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے اور چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کی بات نہیں کی ہے۔ ہم ہمیشہ قرآن کی بات کرتے ہیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے مستند بات کرتے ہیں تاکہ کسی کے دل کے اندر کوئی خلش نہ پیدا ہو، کوئی شک نہ پیدا ہو۔ کیوں؟ ہمیشہ یاد رکھیں، شک پیدا ہونے سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور یقین پیدا ہونے سے ایمان کامل ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے یقین کامل کو کامل تر اور کامل ترین بناتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت اور اللہ کے بندوں کی شان اور عظمت کے یقین کو قلوب مومنین کے اندر اتنا راسخ کر دیتے ہیں کہ شک کے تمام گنجائشیں ختم ہو جاتی ہیں، ایمان کامل ہو جاتا ہے، یقین کامل ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ نے علماء سے کئی مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت اور شان کے متعلق سنا ہے۔ میں انہی قرآن مجید کے آیات سے آپ کے سامنے نبوت کی عظمت اور شان کو بیان کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نہایت غور سے اور توجہ کے ساتھ میری بات سماعت فرمائیں گے۔ نکات بیان کروں گا، تفسیری تفصیلات بیان نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ہمیشہ نکات ہی بیان کی ہے۔ لمبی بات نہیں، مختصر بات کے اندر آپ کو میں کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو ہمارے عقیدے اور ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبوت کی سب سے بڑی عظمت اور نبوت کی سب سے بڑی شان علم کی شان ہے۔ نبی ہمیشہ علم عطا کرتا ہے، نبی ہمیشہ چھپی ہوئی باتوں کو کھولتا ہے، نبی ہمیشہ رازوں سے پردے اٹھا کے شک کو یقین میں بدلتا ہے۔ یہ نبی کی عظمت اور نبی کا کمال ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے جو شان بیان کی ہے نبی کی اپنے انبیاء کی، وہ علم کے ساتھ منسوب کر کے بیان کی ہے کہ تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان
अलैहिम अस्सलाम को इल्म अता किया, और जब हमने अपने अंबिया को इल्म अता किया तो फिर उनका रवैया क्या हुआ, ये हमारे और आप सब के लिए एक सबक है कि जब अंबिया को इल्म अता हुआ, और अंबिया का इल्म जो है ये दुनिया के इस्तिदलालात के इल्म तक महदूद नहीं है, यानी जो किताबी इल्म है, जो दुनिया के दलाइल हैं, जो जाहिरी दलीलें हैं, जाहिर की दलीलों से अंबिया का इल्म आगे चंद कदम बढ़ के आगे मार्फते इलाही के मैदान में खुलता है। अल्लाह के नबी का इल्म वो दुनिया की दलीलों से, अकली दलीलों से, यूं कह लें अल्लाह के नबी का इल्म अकली दलीलों से बढ़कर आगे निकलता है, आगे कदम रखता है, और अंबिया का इल्म मार्फते इलाही के मैदान में दाखिल हो जाता है। इसलिए किसी उम्मती के इल्म को नबी के इल्म पर क़यास नहीं किया जा सकता है। नबी का इल्म और है, उम्मती का इल्म और है। नबी का इल्म दलाइल से, अक्ल से मावरा होकर के मार्फते इलाही के मैदान में खुलता है। और याद रखना, मार्फते इलाही का मैदान तंग नहीं है, मार्फते इलाही का मैदान वसी है, लामुंतहा मैदान है मार्फते इलाही का। इसलिए नबी का इल्म महदूद नहीं होता, नबी का इल्म वसी होता है। जितने जितने मार्फते इलाही में वो कदम बढ़ाता चला जाता है, उसको अल्लाह ताला इल्म में वसअत अता फरमाता चला जाता है। न रब की जात महदूद है, न रब का इल्म महदूद है। जब इल्म भी महदूद नहीं, जब मार्फत भी महदूद नहीं, तो उस मार्फत में कदम बढ़ाने वालों की इंतहा भी नहीं होती। वो जितना आगे बढ़ते चले जाते हैं, अल्लाह ताला उनको और इल्म अता करता चला जाता है, अल्लाह उनको और इल्म अता करता चला जाता है। लोग फिर दंग होके खड़े होके नबी के इल्म की अजमतों को देखते हैं और कहते हैं हमारे नबी सबसे बाला वाला, हमारा नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी। ये बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलकद आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, और जब हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, मार्फत इलाही अता की, तो उनका रवैया क्या हुआ, वकाला वकाला, दोनों ने कहा। ये नहीं भी बाप ने आखे थे बेटे ने नहीं आख्या, बाप और बेटे दोनों ने मिलके कहा। क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मोमिनीन। उन दोनों ने इस इल्म मार्फत के हासिल होने पर ये बात कही कि तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैं, जिसने अपने बंदों में से बहुत से बंदों पर हमें फजीलत अता कर दी है। इसका मतलब है कि जब अल्लाह के बंदों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई नेमत अता करता है, तो फिर वो उनका रवैया क्या होता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्रगुजार बंदे बन जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द बजा लाते हैं। और फिर इसमें यह नुक्ता भी पोशीदा है कि अल्लाह अपने बंदों को जुमला मोमिनीन पर फजीलत अता फरमा देता है। इसलिए जब वो फजल अता हो जाता है, जब अजमत अता हो जाती है नबी को, तमाम मोमिन बंदों पर, तमाम मोमिन बंदों पर अल्लाह के नबी को फजीलत अता हो जाती है, तो फिर उन बंदों में से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि नबी हमारे जैसे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। जब फजल अता हो गया, जब फजीलत अता हो गई, जब अजमत अता हो गई, इस अजमत पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये ऐलान करते हैं, मौला तूने हमें इन बंदों पर फजीलत अता फरमा दी। इसलिए वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के वसीले से उम्मती ये रवैया इख्तियार करते हैं कि वो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द बजा लाते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
پھر فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ یہاں نقطہ سمجھنے کے قابل ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سلیمان علیہ السلام کو داؤد کا وارث بنایا گیا۔ یہ وراثت مال کی تھی، یہ وراثت جائیداد کی تھی، یہ وراثت باغ کی تھی، یہ وراثت کسی فارم ہاؤس کی تھی نہیں۔ یاد رکھیں، نبی کی وراثت علم کی وراثت ہے۔ نبی جائیدادیں چھوڑ کے اپنے پیچھے نہیں جاتے، نبی دنیا کے مال متاع اپنی وراثت میں چھوڑ کے نہیں جاتے۔ یہی بات حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائی تھی کہ اے میرے پیارے محبوب کی سیدہ بیٹی، آپ باغ فدق کے متعلق مجھ سے سوال کرنے آئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی اپنی وراثت میں مال اور جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے، نبی اپنے پیچھے وراثت علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، اگر وراثت مال کی ہوتی تو دنیا دار بندے سے تو یہ اس بات کا امکان ہے کہ دنیا دار بندہ اپنی اولاد میں سے کسی کو محروم کر جائے وراثت میں، لیکن نبی کی یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی اولاد میں وراثت میں تقسیم کرتے ہوئے کسی کو محروم کر دے اور کسی کو عطا کر دے۔ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، یہ نبی کے مرتبے کے خلاف ہے، یہ نبی کے منصب اور مقام کے خلاف بات ہے۔ نبی کسی کو محروم نہیں کرتے، نبی عطا کرتے ہیں، نبی محروم نہیں کرتے، نبی عطا کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مال کی اگر وراثت ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام صرف اپنے ایک بیٹے کو وارث بناتے؟ قطعی طور پہ نہیں۔ ہاں یاد رکھیں، علم کی وراثت الگ بات ہے۔ علم کی وراثت جس کو عطا کی جاتی ہے بس صرف اسی کو عطا کی جاتی ہے، سب کو عطا نہیں کی جاتی۔ اس لیے اگر کسی کے 10 بیٹے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ان 10 بیٹوں میں سے ایک کو وراثت علم عطا کی جائے، لیکن یاد رکھو یہاں پر میں اپنے قبلہ عالم حضرت صوفی باصفا کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ بعض اہل اللہ کے علوم اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے علم کی وراثت تقسیم کرنے کے لیے کئی افراد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا علم ایک تک محدود نہیں رہ سکتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت بابا جی خواجہ سید نور محمد چرائی رحمت اللہ علیہ کی علمی وراثت اتنی وسیع تھی کہ آپ نے اپنے وصیت نامہ میں اپنی ساری اولاد کو وہ علمی وراثت تقسیم کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بابا جی صاحب علیہ رحمہ کی علمی وراثت اگر محدود ہوتی تو وہ اپنے ایک بیٹے کو جانشین بناتے، لیکن آپ کی وراثت علمی اتنی وسیع تھی کہ آپ نے کہا کہ قیامت تک میری اولاد میں سے جو میرے راستے پر چلے گا وہی میرے فیض کو تقسیم کرنے والا ہوگا۔ یہ آپ کے وصیت نامہ میں یہ بات درج ہے۔ دوستو، انبیاء کی وراثت مال کی وراثت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت باغ فدق کے حصول کے لیے تشریف لائیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیہ مبارکہ کے پیش نظر اور حضور کے ارشاد کے مطابق آپ سے کہا کہ انبیاء کے مال وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کی علم وراثت ہوتی ہیں، اور پھر سیدہ پاک نے اس بات کو قبول کیا، اور میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ یہ اسی قبولیت کا شرف ہے کہ آج بھی سیدہ پاک کا نام زندہ ہے، کیونکہ علمی وراثت
دنیا کی وراثت تقسیم در تقسیم ہو کے ختم ہو جاتی ہے، علمی وراثت تقسیم در تقسیم ہو کے آگے بڑھتی ہے۔ دنیا کی وراثت تقسیم ہوتے ہوتے 10 مربعوں سے 10 کنالوں پر آ جاتی ہے، لیکن علم کی وراثت بڑھتے بڑھتے تقسیم ہوتے جتنی تقسیم ہوتی ہے اتنی بڑھتی ہے، جتنی تقسیم ہوتی ہے اتنی بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ وَوَرِثَ سلیمان داؤد، اور ہم سلیمان علیہ السلام کو داؤد کا وارث بنایا۔ اور وقال، انہوں نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، پھر جس وقت ہم نے علمی وراثت عطا فرمائی نا سلیمان علیہ السلام کو، انہوں نے پھر اپنے علم کا اظہار کیا لوگوں کے سامنے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو معرفت عطا کرتا ہے، جس وقت ان کو شان عطا کرتا ہے، جس وقت ان کو عظمت عطا کرتا ہے، پھر وہ اپنی اس عظمت کا دنیا میں اعلان بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، وقال یا ایھا الناس، اے لوگو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا المومنون، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے منن آئیو یا نہ منن آئیو، سارے سن لو، اساں اللہ رب العزت تسی تے انسان ہو، تہاڈیاں گلاں تے سارے سمجھ لیندے نے۔ رب تعالیٰ نے سانو پرندیاں تے جانوراں دیاں زباناں تے بولیاں بھی سمجھا دیتیاں نے۔ بندیاں دی زبان تے سارے سمجھ لیندے نے، لیکن جانوراں دی زبان سمجھنا ہر کسے دے واسطے دی گل نہیں۔ اے شان انبیاء ہے، اور یہ شان ساڑھے نبی کریم علیہ السلام نو بھی حاصل سی۔ آپ پرندیاں دی زبان بھی سمجھ لیندے سی، آپ اٹھاں تے جانوراں دی زبان بھی سمجھ لیندے سی، آپ اٹھدے ہوئے پرندیاں نو دیکھ کے چلدے ہوئے جانوراں نو دیکھ کے کہندے سی اے ہن اے گل کر رہا جے، اے گل کر رہا جے، اے کہندا جے، اے میرے کول اے سوال کردا جے۔ اے ساڈے نبی دی شان ہے۔ آپ نے فرمایا وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو، اللہ رب العزت نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں۔ وَأُوتِنَا من کل شے، اور سانو اللہ رب العزت نے ہر شے عطا فرما دیتی جے، جنہوں جو کچھ چاہیے ہے ساڑھے دربار آ جاؤ، اسی تو انہوں دے دیں گے۔ رب نے تو انہوں نہیں دیتا، رب نے سانو دیتا ہے۔ وَأُوتِنَا، اور اللہ اور ہمیں دیا ہے، من کل شے، ہر شے دے دی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمارے نبی مالک مختار ہیں تو پھر ہم قرآن سے ہی بات کرتے ہیں۔ کل شے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اوتینا، اور ہمیں دیا ہے من کل شے، ہر چیز میں سے اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ یہ طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ملکیت ہمیں دی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ساڈا نبی سارے کائنات دا مالک ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے پھر آگے فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ، بے شک یہی کھلا ہوا فضل ہے۔ اب اتنے سب کچھ اپنے علم کا اظہار کیا، اپنی ملکیت کا اظہار کیا، اللہ کے بندے سب کچھ پانے کے بعد بھی اللہ کے بندوں کی یہ روش، یہ شان، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سب کچھ موڑ کے بارگاہ الہی دے اندر لے جاندے ہیں۔ وہ کہنے نے ساڑھا کمال نہیں جے، اے ساڑھے رب دا کمال جے جس نے سانو ہے کچھ عطا کیتا ہے۔ اے عاجزی انکساری ہے نا، اللہ تعالیٰ بندے نو عاجزی انکساری سکھاندا ہے نا، تے عاجزی انکساری دی مثال کون بندا ہے؟ نبی بندے نے۔ جب نبی عاجزی اختیار کرتا ہے، جب نبی ہر چیز کو فضل خداوندی سے تعبیر کرتا ہے، پھر امتیوں پر لازم ہے کہ وہ بھی اپنی ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعبیر کریں اور اللہ کے فضل کی طرف منسوب کریں۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَخُشِرَ لِسُلَيْمَانَ، گل ایتھے بھی ختم ہو جاندی تے گل مک جاندی سی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے ذکر نو پھیلاندا ہے۔
ذرا کھول کھول کے بیان کیتا جائے، ذرا اے پہلو بھی بیان کرو، ذرا اے پہلو بھی بیان کرو، ذرا اے بھی شان بیان کرو، ذرا اے بھی شان بیان کرو۔ اس واسطے اسی جس وقت اپنے پیارے محبوب دیاں شانہ بیان کردے ہیں، اسی اللہ دی سنت ادا کردے ہیں۔ کیوں جی گل مک گئی سی نا، جو کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا وراثت دے دیتی علم دی، فضل دے دیتا، انہوں نے آکھا سانو اللہ رب العزت نے بولیاں سکھا دیتیاں، سب کچھ عطا فرما دیتا، گل مک گئی سی۔ اللہ نے آکھا ذرا ایک اور پہلو میرے نبی دے سامنے آ جائے۔ آپ نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے، ہم نے سلیمان کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اس کا مطلب ہے یہاں پر عشق و محبت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پیار کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنے نبی کے لیے، ہم نے اپنے نبی کے لیے لشکر جمع کیے۔ نبی نے لشکر نہیں بنائے، ہم نے نبی کے لیے لشکر بنائے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، ہم نے جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے سلیمان علیہ السلام کے لشکر بنائے۔ ایتھے میں تو انہوں ایک گل دستا چلا، آج کل نویاں روشنیاں تے انٹرنیٹ تے یوٹیوباں وچ عقل دے گھوڑے دوڑان والے کئی لوگ پھردے نے جڑے قرآن دے ترجمے نو اپنی عقلاں دے تابع کرنا چاہتے نے، اور وہ ترجمہ کردے نے اپنی عقلاں دی بنیاد تے تانجے جڑے غیر مسلم نے او ساڑھے قرآن مجید دیاں انہاں گلاں نو چونکہ نہیں سمجھ سکتے، لہذا اسی چونکہ ترجمے وچ تبدیلیاں کر دیئے تانجے انہاں نو سیٹسفائی کریے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تم ان کو بات سمجھا سکو۔ اگر دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے اللہ کی بات میں تبدیلی کر دی تو پھر تمہارا کیا کمال ہوا؟ تمہارا کمال تو یہ ہے کہ ان کو بات سمجھاؤ جو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ تواڈے کول سمجھ نہ آوے کسی نوں تو ساڈے کول لے آوے، اسی انہوں سمجھا دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ کہندے نے کہ جنودہ من الجن والانس والطیر، انہوں نے فرمایا کہ اے جڑے جنہ دے گالے نا، اے چونکہ نظر نہیں آندے، لوگوں نے سمجھ نہیں آندی، تے اسی اس دا ترجمہ کریے جن دا مطلب تے طاقتور تے وحشی لوگ، وحشی لوگ تے طاقتور لوگ، انہوں نے جن دا ترجمہ کیتا ہے۔ تے پھر اگوں آ جاندے انس، تے او انس کیڑے نے؟ انسان۔ تے او جڑے وحشی لوگ سی، جانور سی، طاقتور سی، وہ بھی تے انسان نے۔ وطیر دا ترجمہ کیتا ہے اور تیز رفتار گھوڑے، تے تیز رفتار گھوڑے آپے تے نہیں چل دے، انہوں تے انسان بیٹھے ہوں دے نے۔ پھر اگر تسی طیور دا ترجمہ تیز رفتار گھوڑے کر دے ہو، تے جن دا ترجمہ تسی طاقتور انسان کر دے ہو، تے پھر انس دا ترجمہ بھی تو کوئی اور کرو۔ لیکن تسی جس وقت انس دا ترجمہ کرنے تے مجبور ہو، تے اس نے مطلب ہے کہ تسی اللہ تعالیٰ دی شان نہیں کی ہوئے، ایک چیز نو مڑ مڑ کے اساں دوراوے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن اور چیز ہے، انس اور چیز ہے، طیور اور چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے جنوں کے لشکر جمع کیے سلیمان کے لیے، اپنے نبی کے تابع کر دیے، جنات اپنے نبی کے تابع کر دیے، انسان اپنے نبی کے تابع کر دیے، اور پرندے اللہ نے اپنے نبی کے تابع کر دیے۔ اب یہ لشکر تھے، یہ طاقتور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لشکر، جنات کے، پرندوں کے، تو فہم یوزعون، پھر انہاں دیاں باغاں، انہاں دیاں ڈوراں اساں اپنے نبی دے ہاتھے دے دیتیاں۔ فہم یوزعون،
انہاں نو او زوردار لشکراں نو پھر اسیدہ نبی دی ایک ہاتھ نال انہاں سارے لشکراں نو روک لیندا سی. آپ نے فرمایا اتنی طاقت اتنی قوت کے لشکر، لیکن پھر ہمارے نبی کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ ایک ہاتھ سے سارے لشکروں کو روک لیتا تھا. فرمایا حتی اذا آتاؤ واد النمل، یہاں تک کہ ایک دن آپ کا گزر چونٹیوں کی وادی سے ہوا. ایتھے بھی لوگوں نے پیٹ مروڑ پہ آیا. انہوں نے کہا کہ نمل چونٹی کی اب ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہیں گے دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا ذکر کر دیا. تو دوستو انہوں نے کہا جی کہ نمل ایک قبیلہ ہے اور وہ انسانوں پر مشتمل تھا. اس کے اوپر سے جب لشکر سلیمان گزرا تو ان میں سے جو ان کا سردار تھا اس نے یہ بات کی. اگر کوئی قبیلہ ہوتا تو اس کی بات سے حیران ہونے والی کون سی بات تھی؟ حیران ہونے والی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو عام عقل سے بالا تر ہو. کوئی حیران کر دینے والا واقعہ، کوئی حیران کر دینے والی بات. اب حیران کر دینے والی بات کسی انسان کے اپنے قبیلے سے بات کرنا کوئی حیران کرنے والی بات نہیں ہے. یہ تو عام انسانوں کے اندر یہ بات موجود ہے. حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ وہاں پر چونٹیوں کا ایک لشکر، ایک گروہ رہتا تھا. جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اوپر سے گزرا تو ان کے سردار نے اپنے چونٹیوں کے گروہ سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں کے اندر اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کہ یہ نہ ہو کہ تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر کچل کے رکھ دے اور ان کو خبر نہ ہو، یعنی لشکر والوں کو خبر نہ ہو اور وہ تمہیں کچل کے رکھ دیں. دوستو تحقیق کرنے والوں نے چونٹیوں کے افعال اور کردار پر گفتگو کی ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک نشانی قائم کی ہے چونٹیوں کی صورت میں. تبھی اس کا ذکر کیا ہے کہ چونٹیاں جو ہیں وہ اپنا غلہ جمع کرتی ہیں تو گندم کے دانے کو 2 حصوں میں کاٹ کے دیتی ہیں، ورنہ اگر وہ اس کو کاٹے نہ تو وہ زمین کے اندر جانے کے بعد پھر اگائے. لیکن وہ دھنیا کے بیج کو 4 حصوں میں کاٹتی ہیں. اب یہ عقل کون دیتا ہے؟ گندم کے بیج کو 2 حصوں میں کاٹتی ہیں اور دھنیا کے بیج کو 4 حصوں میں کاٹتی ہیں، کیونکہ دھنیا کا بیج اگر درمیان میں سے کٹ جائے پھر بھی اگ پڑتا ہے. اب اس کو 4 حصوں میں کاٹتی ہیں تو پھر وہ نہیں اگتا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا ذکر کیا کہ یہ وہ اتنی عقل مند ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا ہے کہ وہ ہر بیج کے اندر فرق محسوس کرتی ہیں، اس فرق کے حساب سے ان کو کاٹتی ہیں اور پھر ان کا ذخیرہ کرتی ہیں. پھر ان کا نظام ہے، پھر ان کا ایک سسٹم ہے کہ ان کے گروہ بنے ہوئے ہیں. حفاظتی گروہ الگ ہے، غلہ لانے والا الگ ہے، غلے کو سٹور کرنے والا الگ ہے، چیزیں لے جانے والا الگ ہے، چیزیں لانے والا الگ ہے. پورا ایک نظام، ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتی ہیں. اس لیے یہ اللہ کی نشانی ہے. انہوں نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. تو نبی کے لشکر بے شعور نہیں ہوتے. کہا کہ وہ بے خبری میں تمہیں کچل دیں گے. یہ نہیں کہا کہ ان کو خبر ہوگی تو تمہیں کچل دیں گے. ذرا سنیں، یاد یہ ذرا چونٹیوں کی بات سے اندازہ لگائیں. انہوں نے کہا، چونٹیوں کے سردار نے کہا کہ یہ نبی کا لشکر ہے، یہ دنیا دار سردار کا، دنیا دار بادشاہ کا لشکر نہیں ہے. یہ کسی کو اگر نقصان پہنچاتا ہے تو بے خبری میں پہنچاتا ہے، شعوری طور پر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو پھر نبی کریم علیہ السلام دے سب تو عظیم الشان صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جڑے بندے الزام لگائے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا نو ماریا ہے،
تو پھر وہ قرآن نو اس طرح مطلب ہے نہیں سمجھا. جے سلیمان علیہ السلام دے لشکر بے خبری دے اندر کسی چونٹیاں نو نہیں کچل دے تے پھر نبی دے اتنا پیارا امتی اپنے پیارے نبی دی بیٹی نو مارے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں. یہ بنائے ہوئی افسانے ہیں، یہ آج کل کے دور کی بنائی ہوئی اسلام کے خلاف سازش ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی وجہ سے ہمارے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے. دوستو میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. آج ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو برباد کیا جا رہا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ من گھڑت کس سے ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن جس وقت کہتا ہے کہ نبی کا لشکر چونٹیوں کو نہیں کچلتا تو امام الانبیاء کے قریب ترین صحابی سے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے نبی کی بیٹی کو مارا؟ دوستو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، رائے حق پا جاؤ گے. تو فرمایا جس وقت یہ بات سنی فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ذرا تھوڑی سی اونچی آواز میں یہ بات سن کے ہنس پڑے. فَتَبَسَّمَ مسکرائے ضَاحِكًا اونچی آواز میں. ضَاحِكًا کا مطلب ہوتا ہے ذرا آواز کٹ کے ہنسنا، لیکن کہکا نہیں اس کو کہتے ہیں. کہکا ہوتا ہے نا بہت اونچی آواز میں، آہستہ سے آواز نکل آئے اس کو ضحکہ کہتے ہیں. تبسم ہوتا ہے صرف دانت نکل کے ظاہر ہو جانے. تبسم کہتے ہیں دانت کے ظاہر ہو جانے، اتنا ہنسے کہ دانت ظاہر ہو جائے. ضحکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز بھی ساتھ نکل آئے. فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کے اس سردار کی یہ بات سن کے اتنا ہنسے کہ آپ کی ہنسی نکل گئی، آپ کی آواز اونچی ہو گئی. اور مفسرین کرام لکھتے ہیں فتبسم ضاحکا، نبی نے 3 میل دور چونٹی دی آواز سنی. چونٹی نے گل کی تھی اپنے ساتھیاں نال. نبی نے 3 میل دور اس چونٹی دی آواز سن لئی. اس دا مطلب ہے کہ نبی کی سماعت اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ کئی میل دور سے بات سن لیتے ہیں. نبی کی سماعت اتنی تیز ہے کہ وہ چونٹی جو رینگتی ہے ہمیں اس کے رینگنے کا پتہ نہیں چلتا. زمین پر چل رہی ہو اے چونٹی چل دی ہے تو انہوں پتہ لگتا ہے کہ چونٹی چل رہی. آواز آندھی ہے؟ آواز نہیں آندھی. جس وقت اس دے چلنے دی آواز نہیں آندھی تے اس دی گل کرنے دی آواز کتھوں آوے. لیکن نبی کی یہ شان ہے کہ نبی کئی میل دور اس چونٹی کی آواز سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد اللہ کے شکر کے طور پر اس پہ مسکرا دیتے ہیں کہ اے چونٹیاں تو نے نبی کو سمجھ لیا ہے، تو نے شان نبوت کو سمجھ لیا ہے، تو انسانوں سے بھی بالا تر ہو گئی ہے کہ تو نے شان نبوت کو سمجھ لیا. چونٹی نے ذرا غور کرو نا، چونٹی نے نبی کے لشکر کے چلتے ہوئے لشکروں کو بھی دیکھا، نبی کی شان اور عظمت کو بھی سمجھا، اور پھر یہاں تک شعور اور عقل کی بات کی کہ نبی کے لشکر بغیر جانے بوجھے بغیر دیکھے ہوئے تو ان سے کچھ ہو سکتا ہے لیکن ارادے کے طور پر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ چونٹی کی عقل ہے. تے بندیو تسی یہ دسو بھائی وہ چونٹی تو یہ سمجھتی ہے، چونٹی کے تو آواز نبی نے 3 میل دور سے سن لی، تو حضور کا امتی اگر یہ کہے کہ ہمارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے اور نبی ہماری بات کو نہیں سنتے، ہمارا درود نہیں سنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ تو چونٹی سے بھی کیا گزرا ہے. سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور چونٹی دی آواز گل سن لئی تے جڑے امام الانبیاء نے
او اپنے امتی سرہ والی دے اندر بیٹھ کے امتی جس وقت دلوں اپنے سرکار نو یاد کردہ ہے، گال کردہ ہے تے پکاردہ ہے تے ساڑھے حضور ساڑھی گال نہیں سن دے، او قرآن دا پڑھ دیا کرو. جی جی وہ تو میں نے اس دن سانگلین میں بیان کیا، آپ لوگوں سے وہاں پہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر والوں کو کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے چلتے ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ میرا فلاں لشکر فلاں طرح حرکت کر رہا ہے، فلاں طرف جا رہا ہے، یہ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھتا ہوں. یہ ہمارے نبی کے غلام کی تو یہ شان ہے. وہ تو ہزاروں میل سینکڑوں میل دور بیٹھ کے لشکر جہاں لڑ رہے ہوتے تھے، حضرت عمر فاروق اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے. اور پھر عمر فاروق نے اپنے کمانڈر ان چیف کو کہا کہ یا ساریہ الی الجبل، پھر عمر فاروق نے آواز دی، پھر انہوں نے سن بھی دی. اس کا مطلب ہے کہ عمر فاروق تو اپنی جگہ پر ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ اتنی شان والے تھے کہ وہ سینکڑوں بھی دور آواز سن بھی لیا کرتے تھے. عمر فاروق دیکھ لیا کرتے تھے کہ حضرت ساریہ فلاں جگہ لشکر کے ساتھ بھیڑ ہو رہی ہے، انہوں نے دیکھا بھی، آواز بھی دی. تو حضرت ساریہ نے وہ آواز سنی بھی، آواز پہچانی بھی، کس کی آواز بھی تھی، پھر اس آواز پر یقین بھی کیا کہ یہ آواز کدھر سے آئی ہے، جس نے دی ہے وہ دیکھ کے دے رہا ہے. پھر ساریہ نے اپنے اس کمانڈر ان چیف کے حکم پر عمل بھی کیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یقین تھا کہ ہمارے نبی کے ماننے والے، ہمارے نبی کے غلام اتنی شان والے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، میں نے آگے بیان کرنی تھی شان ولایت، لیکن وقت بہت کم ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی شان ولایت آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ بہت عزتوں سے نوازے. بہت شکریہ. السلام علیکم.